ناظرین، آج ہم آپ کو زندگی گزارنے کے ایسے اصولوں سے متعلق انفارمیشن دینے جا رہے ہیں جو یقیناً آپ کے لیے نئی بھی ہوگی اور حیران کن بھی ہوگی۔ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لیجنڈ اور بڑے لوگ گزرے ہیں، انہوں نے ہمیشہ کامیابی کو اور اس کے ساتھ ساتھ سادگی کو اپنا شعار بنایا ہے۔ ایسی کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ بڑے لوگ کیوں سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ ڈاکٹر نصیر صاحب 1960 میں گورنمنٹ کالج لاہور کے دبنگ پرنسپل تھے۔ ان کے پاس صرف 2 سوٹ تھے، ایک لانڈری میں ہوتا اور دوسرا وہ پہن لیتے۔ سلیپنگ سوٹ وہ باتھ روم میں لٹکائے رکھتے، جوتا وہ 4-5 سال کے لیے خریدتے، خراب ہو جاتا تو اس کی مرمت کروا لیتے، زیادہ خراب ہو جاتا تو مجبوری میں نیا خرید لیتے، اور جب تک وہ بھی مکمل طور پر جواب نہ دیتا تو اس کا استعمال جاری رکھتے۔ یہ 1960 کی دہائی میں گورنمنٹ کالج کے پرنسپل اور ملک کے بڑے دانشور کا لائف سٹائل تھا، اور وہ ایسے پرنسپل تھے جو صدر ایوب خان کو بھی امتحان کے دنوں میں کیمپس آنے کی اجازت ہرگز نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج کی 3 اطراف کی سڑکوں پر ہارن بجانے پر پابندی لگائی، اور یہ پابندی 30 سال تک قائم رہی۔ لیکن آپ اس شخص کی سادگی دیکھیے، اس کے کمرے میں وارڈروب نہیں تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ڈاکٹر صاحب سادگی کے سلسلے کے واحد مجدد تھے؟ جی نہیں، دنیا کا ہر بڑا انسان اور بڑا معاشرہ ڈاکٹر صاحب کی طرح سادہ ہوتا ہے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ سادگی ذہانت کا آخری درجہ ہوتا ہے۔ انسانی ذہانت کے 5 درجے ہوتے ہیں۔ پہلے درجے کے انسانوں کو سمارٹ کہا جاتا ہے، دوسرے درجے میں ذہین لوگ آتے ہیں، یہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، تیسرے درجے میں بریلینٹ آتے ہیں، چوتھا لیول جینیس یعنی آئنسٹائن قسم کے لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ انسانی ذہانت کا آخری درجہ سادگی ہوتا ہے۔ سادگی ذہانت کی پیک ہوتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام انبیاء کرام، اولیاء کرام، سائنسدان اور بین الاقوامی لیڈر سادہ تھے۔ یہ چھوٹے کمروں میں انتہائی ضرورت کی چیزوں کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ بڑے معاشرے بھی سادہ ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں جاپان، چین اور جرمنی کی مثال لی جا سکتی ہے۔ یہ تینوں دنیا کی بڑی معیشتیں ہیں، لیکن ان کے لوگ انتہائی سادہ اور عاجز ہیں۔ آپ ان سے راستہ بھی پوچھیے تو یہ ہاتھ جوڑ کر آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں اور کم سے کم وسائل میں زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے شہروں میں آج بھی لنڈے کے کپڑے بکتے ہیں۔ یہ کپڑے امیر ملکوں کے عوام کے گفٹ ہوتے ہیں۔ یورپین لوگ ہر سال اپنے فالتو کپڑے این جی اوز کے حوالے کرتے ہیں، اور این جی اوز انہیں تیسری دنیا کے ملکوں میں بھجوا دیتی ہیں۔ جاپان میں سیکنڈا اسٹریٹ کے نام سے سٹورز کی ایک چین ہے۔ اس میں سیکنڈ ہینڈ اشیاء بکتی ہیں، جہاں جرابوں سے لے کر رولیکس کی گھڑیاں تک مل جاتی ہیں۔ جاپانی لوگ تھوڑا عرصہ استعمال کے بعد اشیاء کو آدھی قیمت میں بیچ دیتے ہیں، اور سٹورز انہیں دوبارہ فروخت کر دیتے ہیں، اور انہیں استعمال کرتے ہوئے کسی کو برا بھی نہیں لگتا۔ ہمیں یہ سادگی دنیا کے بڑے لوگوں میں بھی ملتی ہے۔ مرارجی دیسائی بھارت کے وزیر اعظم تھے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے پاس 2 پاجامے اور 3 کرتے تھے۔ یہ برسوں یہ کپڑے پہنتے رہے۔ جب وہ پھٹ گئے تو ان کی بیگم نے کرتے کاٹ کر رومال بنا دیے، اور دیسائی صاحب باقی زندگی وہ رومال استعمال کرتے رہے۔ ایپل کمپنی کے بانی اور مالک سٹیو جابز نے پوری زندگی جینز کی سستی پینٹ اور $10 کی سیاہ شرٹ پہنی۔ ان کے کمرے میں فرنیچر بھی نہیں تھا، وہ فرش پر سوتے تھے اور انتہائی تھوڑی سی اور سستی خوراک کھاتے تھے۔ مرنے کے بعد ان کی وارڈروب سے 3 جوتے، 2 پینٹس اور 5 گھسی ہوئی سلیو لیس شرٹس ملی۔ بل گیٹس کے کپڑے بھی سادہ اور سستے ہوتے ہیں۔ آپ انہیں 3 رنگوں کے سستے سوٹ میں دیکھیں گے، اور یہ سوٹس بھی برسوں استعمال ہوتے ہیں۔ وارن بفٹ آج بھی پرانے گھر میں رہتے ہیں، پرانے سوٹس پہنتے ہیں، اور $5.5 کا برگر کھاتے ہیں۔ ان کے گھر کی مالیت $134 ملین ہے جو بیچ دیا گیا ہے، اور اب ان کا کوئی ملکیتی گھر نہیں ہے۔ آفس کے ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے ہیں۔ ان کا لائف سٹائل عام مڈل کلاس امریکی سے بھی پست ہے۔ پاکستان کے اندر بھی ایسے بے شمار لوگ ہیں۔ عبدالستار ایدھی صاحب نے پوری زندگی مردوں کے جوتے اور کپڑے پہنے۔ ان کی ٹوپی کی مالیت بھی $2 ہوتی تھی، مگر اس شخص نے دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس بنائی۔ زندہ لوگوں میں سید بابر علی کمال انسان ہیں۔ یہ 97 سال کی عمر میں بھی لمز میں ایسے ڈپارٹمنٹس بنا رہے ہیں جو 10 سال بعد مکمل ہوں گے، مگر آپ ان کے کپڑے اور جوتے دیکھ لیجئے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ گاڑی بھی انتہائی سستی استعمال کرتے ہیں۔ ان شخصیات کے علاوہ ایک اور شخصیت ایسی ہے جو سادگی کی اعلیٰ مثال تھے، اور ان کا نام تھا سیٹھ عابد۔ انہیں ہمیشہ ایک ہی قسم کے شلوار قمیض میں دیکھا گیا۔ ان سے جب ایک بار وجہ پوچھی گئی
تو ان کا کہنا تھا کہ جب 2-3 شلوار قمیضوں میں گزارا ہو سکتا ہے تو پھر مجھے اپنی الماری بھرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ریڈ فاؤنڈیشن کے بانی محمود صاحب بہت متاثر کن شخصیت ہیں۔ انہوں نے ملک میں 400 اسکول اور کالجز بنائے۔ اس وقت بھی ان کے اسکولوں میں 1.5 لاکھ طالب علم پڑھ رہے ہیں، مگر آپ اس شخص کی سادگی دیکھیے۔ انہوں نے 30 سال بعد بھی وہی سویٹر پہنا ہوا تھا جو انہوں نے پہلے اسکول کے افتتاح پر پہنا تھا۔ ان سے جب وجہ پوچھی گئی تو ان کا جواب تھا کہ سویٹر کا کام سردی روکنا ہوتا ہے، اور اگر میرا سویٹر یہ کام کر رہا ہے تو پھر مجھے نیا خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے رقم بھی ضائع ہوگی، اسے محفوظ رکھنے کی کوف بھی اٹھانی پڑے گی، اور کسی ایسی شخص کی حق تلفی ہوگی جس کے پاس سویٹرز نہیں ہیں۔ یہ سن کر جی چاہا کہ آگے بڑھ کر ان کا سویٹر چوم لیا جائے۔ آپ ذرا حساب لگا کر تو دیکھیے کہ سردیوں میں کتنی جیکٹس اور سویٹرز کا استعمال ہوتا ہے۔ پتہ چلے گا کہ سردیوں کے صرف 3 ماہ ہوتے ہیں، اور ان میں بھی شدید سردی صرف 20 سے 30 دن پڑتی ہے، اور صرف 2 سے 3 جیکٹس پہنے جاتے ہیں۔ ہلکی سردی کے دوران اور شدید سردی میں بھی۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے سویٹرز اور جیکٹس کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس شاید اس کا کوئی جواب نہیں۔ یقیناً ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جن کی ذہنی افلاس ختم نہیں ہو سکتی، اور یہ وارڈروبس کو ناک تک بھر کر ہم خود کو رئیس سمجھتے ہیں، اور وارڈروب بھرو کے اس کھیل میں بھی بھول جاتے ہیں کہ وارڈروبس والے لوگ بڑے نہیں ہوتے، بلکہ بڑے وہ ہوتے ہیں جن کے کمروں میں ڈاکٹر نذیر احمد صاحب کی طرح وارڈروبس نہیں ہوتے۔ ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ آج کا ویڈیو آپ کے لیے متاثر کن رہا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آئندہ کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے اپنوں کا بھرپور خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔